بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ اہل تصوف کے یہاں ضبط نفس اصطلاحاً استعمال ہوتا ہے، جسے آپ سیلف کنٹرول بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ میں برداشت پیدا کرنا، ضبط کرنا اور چیزوں کو نظر انداز کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرنا۔ یوں سمجھیے کہ ضبط نفس انسانیت کا شرف ہے۔ انسانوں میں اور جانوروں میں جو وجہ فرق ہے وہ ضبط نفس ہے۔ خیر اور شر کی کشمکش میں جب نفس شر کی جانب مائل ہو رہا ہو تو اب اپنے نفس کو شر سے روک کر خیر کے کاموں میں مصروف کرنا یہ ضبط نفس ہے۔ ہر وہ شخص جس کی ذات میں ضبط نفس موجود ہو وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہوتی اور لوگوں کا اس پر اعتماد ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ضبط نفس سے کام نہیں لیتا، برداشت سے کام نہیں لیتا، جس میں تحمل مزاجی نہیں ہوتی، وہ کئی بار اپنے آپ کو بھی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اور اس سے متعلقہ جو افراد ہیں وہ بھی مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم اگر غور کریں تو ہماری ذات سے ضبط نفس اور برداشت ختم ہو چکا ہے۔ اگر گھر کے معاملات کو لیا جائے تو گھر میں کئی چیزوں پر ہم وہ برداشت نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور کئی بار نوبت میاں بیوی کے درمیان طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ میں اکثر طلباء کو یہ بات کہتا ہوں اور یہ میرا اپنا مجرب ہے کہ ہم عمومی طور پر پوری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کا ایک اپنا ذوق ہے، ایک اپنی سوچ ہے، ایک اپنی فکر ہے، ایک اپنا ذہن ہے۔ بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا سیکھ لے، اس کے لیے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پھر ہم لوگوں کے ساتھ الجھ جاتے ہیں اور کئی ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے سبب نقصان ہوتی ہیں۔ انسان ہے، تقاضۂ بشریت سے غلطی ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی زندگی میں سینکڑوں غلطیاں کرتا ہوں، ایک ایک دن میں بیسیوں غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اگر میرے چھوٹے بھائی سے، میرے شاگرد سے، میرے ماتحت سے، میرے کسی دوست سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے یہ چاہیے کہ میں اس کی غلطی کو بھی برداشت کروں، اپنے اندر یہ ظرف رکھوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دوں۔ اس حوالے سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ میری نظروں سے گزرا۔ بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا ایک غلام تھا، اس نے کوئی غلطی کی، آپ کو غصہ آ گیا اور آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے غصہ آیا تو کنت اضرب غلاما لی، میں اپنے اس غلام کو مار رہا تھا۔ اسی دوران نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا وہاں سے گزر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صدا لگائی کہ اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، کہ جتنی قدرت تمہیں اپنے اس غلام پر حاصل ہے، اللہ کو اس سے بہت زیادہ قدرت تم پر حاصل ہے۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ صدا سنی اور مڑ کر دیکھا تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم یہ فرما رہے تھے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہوا حر لوجہ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میں نے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو لم تفعل لمست النار، کہ اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے تو تمہیں آگ چھو لیتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت ابو مسعود اپنے غلام کو اس کی غلطی پر مار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی قدرت تمہیں اس غلام پر حاصل ہے، اللہ کو اس سے زیادہ قدرت تم پر حاصل ہے، لیکن وہ پھر بھی تم پر انعامات اور اکرامات کی بارشیں فرما رہا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت ابو مسعود انصاری نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا۔
اگر ہم غور کریں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو میرے پاس جاب کرتا ہے، یا ایک شخص ہے جو میرا شاگرد ہے، طالب علم ہے، یا میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تو ہم اپنی طاقت اور اپنے عہدے کی وجہ سے اس کے جذبات کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنا غصہ اس پر نکال دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس لمحے یہ غور کر لینا چاہیے کہ اللہ کو ہم پر قدرت مطلقہ حاصل ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ تو اگر میرے ماتحت سے غلطی ہو گئی تو میں بھی اسے معاف کر دوں۔ اگرچہ ضبط نفس ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فی الفور حاصل ہو جائے، لیکن جب آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن پر آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ وہ غصہ نکال سکتے ہیں، لیکن آپ ضبط کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر آپ کا مزاج ہی یہ بن جاتا ہے۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اتنا آسان نہیں ہے ضبط نفس، لیکن جب آپ صوفیاء کی صحبت میں رہیں گے تو خود بخود آپ کی ذات میں ضبط نفس کی، برداشت کی، تحمل کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ وہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا کہ تم نے دیکھا ہی نہیں خواب کا مرنا لوگو، تم کو معلوم نہیں ضبط کی قیمت کیا ہے۔ اگرچہ ضبط مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ ضبط میں کمال حاصل کر لیتے ہیں تو پھر مرزا غالب کے بقول آپ کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازی چاہے اطفال یعنی بچوں کا باغ، بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ یعنی جب آپ ضبط میں کمال پا لیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے تماشا چل رہا ہوتا ہے، لوگ آپ کے سامنے بہت سے تماشبین ہوتے ہیں، تماشا گر ہوتے ہیں، تماشا کرنے والے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے، برداشت کرتے ہیں اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ تو آج ہم سب کو اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت کو پیدا کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ضبط نفس کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔